محمد محمد وعجل فرجهم اجمعین بلند تر صلوات۔ ہمیں اچھی طرح سے احساس ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ قیلولہ کا وقت ہوتا ہے نا، نیپن کا، نیند کا، لیکن بخدا یہ چند دن ایسے ہیں کہ بس گزار لیجئے پروردگار کے حضور شکر کر کے، کیونکہ اس کے بعد پتہ نہیں پورا سال یہ دن ہمیں ملے نہ ملے، اور پتہ نہیں اگلے سال ہم ہو یا نہ۔ تو یہ ہے کہ ہر دن مجلس کا، ہر مجلس کو اس طرح گزارا کیجیے کہ شاید یہ ہمارے زمانے کے امام کے حضور ہمارا آخری پرسہ ہو، اگلا موقع ہمیں نہ ملے۔ ویسے تو زندگی کی ہر ساتھ ایسے ہی گزارنی چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی انسرٹن ہے، بے بھروسہ ہے، کسی کی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ تو نشانی قرب قیامت ہے کہ جوان موتیں زیادہ ہوں گی۔ دیکھیے نا کہ آپ کی جب عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان ویسے ہی اپنی اواخر عمر کی طرف آ رہا ہوتا ہے، اسے ویسے ہی زندگی کا بھروسہ ہے، لیکن آج کل کا دور ایسا ہے کہ کسی بچے کی زندگی کا بھروسہ نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کس طرح موتیں، صرف یہ نہیں کہ ایکسیڈنٹل موتیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہارٹ اٹیک یا برین ٹیومر ہو رہے ہیں یا دل بند ہو رہے ہیں۔ ہم روز خبروں میں سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وجہ بن رہی ہے۔ تو بس ہر ساتھ کو ایسے گزاریں کہ یہ زندگی کی آخری ساتھ ہے، پھر پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ تو ایک مرتبہ برائے آمد 14 معصومین بر مجلس فرش عزائے حسینی بواز بلند نعرہ صلوات۔ صلی اللہ محمد آواز کلام کرتے ہیں رب العزت کے بابرکت ترین نام کے ساتھ، کریم نام اور عظیم ترین نام کے ساتھ، کہ جس پروردگار نے اپنی نعمتوں کو خلق کیا بنی نوع انسان کے برتنے کے لیے۔ اس خدائے بزرگ و برتن کی تعریف کیا ہو جو عظیم ہے، جو اعلیٰ ہے، جو اول ہے، جو آخر ہے، جو واحد ہے، جو صمد ہے، جو مالک الملک ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، جو صبور ہے، جو غفور ہے، جو رؤوف ہے، جو رحیم ہے، جو صبار ہے۔ یعنی جتنے اس کے اعلیٰ نام اور صفات علیٰ، اونچی صفات کا ذکر کیا جائے۔ کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا یہ تو بتائیے کہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں، بھلا یہ تو بتائیے کہ اللہ کس چیز سے بڑا ہے جو اکبر کہتے ہیں۔ تو میرے امام نے کہا کہ وائے ہو تجھ پر، بھلا پروردگار کی نسبت بھی کسی کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے، بھلا اس کا مقابلہ بھی کسی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے؟ بس یہ اس کے کچھ نام ہیں جن کے لینے کا حکم ہے، کیونکہ پروردگار کو اپنے اعلیٰ ناموں کا بندوں کی زبان سے پکارا جانا پسند ہے، ورنہ بخدا اس کی کوئی صفت ایسی نہیں کہ کسی کے مقابلے میں اس کی صفت کو بیان کیا جائے۔ تو مولا نے کہا بس پروردگار کو پسند ہے کہ اسے اعلیٰ ناموں، اچھے ناموں سے پکارا جائے، اسی لیے تو انہیں حکم ہے کہ کبھی اسے اکبر کہو، کبھی اسے صمد کہو، کبھی اسے رؤوف کرو، کبھی اسے رحیم کہو، کبھی اسے رحمان کہو۔ یعنی جتنی اس کی اعلیٰ صفات اور اچھے ناموں سے اسے پکارو گے، پروردگار اتنا ہی اس کا اچھا عوض اور اجر تمہیں عطا کرے گا۔ بس مومنات گرامی، خوشا نصیب ہمارے کہ اس فرش عزا کا یہ عشرہ ثانی مکمل ہونے کے قریب ہے۔ آج نویں مجلس اس فرش عزا کی، اور بخدا انتہائی خوش نصیبی ہماری کہ ایک مرتبہ اور شہزادی کونین نے اور وقت کے امام نے ہمیں یہ سعادت نصیب کی کہ اپنے غریب خانے پر اس فرش عزا کو برپا کریں۔ وقت کے امام نے اور بی بی نے یہ سعادت نصیب کی کہ وہ خود فرش عزا پہ تشریف لائیں اور خرسہ اپنے جد کا، بی بی اپنے بیٹے کا خود لیں۔ بی بی نے یہ سعادت نصیب کی کہ ہم اس منبر پہ بیٹھیں اور فضائل و مصائب اہل بیت کو بیان کریں۔ تو بڑی خوش نصیب مومنات گرامی، ہم نے کل اپنی مجلس میں بیان کیا تھا، جو آئے تھے انہوں نے سنا ہوگا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر معصومین کا قول ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کرام الکاتبین تمہارے اعمال کی طرف سے اپنی نظروں کو، اپنی توجہ کو ہٹا لیں اور سو جائیں بے شک تمہارے کندھوں میں بیٹھے ہوئے، تو فرش عزا حسینی پر آ کر بیٹھ جائے۔ جتنی دیر فرش عزا پہ بیٹھو گے کرام الکاتبین، خاص طور سے یہ جو بائیں کندھے والا ہے، اس کے تم ایسا مصروف کر دو گے کہ جہاں دائیں کندھے والا ثواب دکھتا رہے گا، چاہے تم صرف بیٹھے ہو، کچھ نہیں کر رہے، لیکن بخدا اس فرش پہ بیٹھنا بھی اتنی بڑی عبادت ہے کہ وہ جو دائیں پر بیٹھا ہے وہ
ایسا مصروف ہو جائے گا کہ ثواب لکھتا چلا جائے گا حتیٰ کہ اس کے قلم کی سیاہی ختم ہو جائے. اور جو بائیں پر بیٹھا ہے وہ ایسا مصروف ہو جائے گا کہ پچھلے گناہ عذاب غضب مٹاتا چلا جائے گا یہاں تک کہ اس کے پاس وہ جو آلہ ہے جس کے ذریعے وہ مٹا رہا ہے وہ آلہ گھس جائے. زندہ حسینیات زندہ حسینیات جی سلامت لذیذیات اہل بیت کے تمام دشمن پر لعنت، بی بی کا حق کھانے والوں پر لعنت، بی بی کا در جلانے والوں پر لعنت، بی بی کو شام اور کوفہ پلانے والوں پر لعنت. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والی آوازوں کو اور بلند ہونے والی آوازوں کو. تو بس دیکھیں کہ ایسا ثواب ہے مجلس حسین میں بیٹھنے کا. اور جب آپ درود کی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، ہم اپنی پہلے مجلس سے بتاتے جا رہے ہیں کہ ہر دفعہ آپ کا درود کا پڑھا جانا یہ عہد ہے، یہ میثاق ہے، یہ وعدہ ہے کہ پروردگار تیری وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، تیرے رسول کی نبوت اور آخری رسالت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے بعد تیرے ولی اور تیرے رسول کے وسیع علی کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں. کیونکہ نہ خدا کی وحدانیت کے بغیر مومنیت مسلمانیت پوری ہے، اسلام پورا ہے، نہ نبی آخر الزمان کی نبوت پہ یقین کے بغیر پورا ہے، اور نہ ہی نبی کے وسیع کی ولایت پر یقین کے. جہاں ولایت علی سے انکار کیا گویا نبوت اور اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان لانے کا یقین کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا جہاں علی کی وحدانیت سے انکار کر دیا. تو بس بعد حمد و ثناء پروردگار ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کی جنہوں نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ پروردگار سے اپنے رابطے کو مضبوط کیسے کریں. بخدا مومنات اگر یہ 14 نہ ہوتے تو ہمارے اور ہمارے پروردگار کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ نہ ہوتا. ہمارا موضوع ہی یہ ہے اس اشرے کا کہ فلسفہ غیبت امام آخر الزمان. فطرت انسانی جو وسیلے مانگتی ہے، جو رابطوں کے دھاگے مانگتی ہے، جو رابطے مانگتی ہے، جو وسائل مانگتی ہے، جو ذریعے مانگتی ہے کہ کس طرح ایک سے دوسرے کا رابطہ کیا جا سکے. تو کسی نے میرے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام میرے 5ویں امام سے پوچھا امام محمد باقر سے کہ پروردگار کے بارے میں کوئی بات تو میرے آگے بیان کیجئے. تو میرے 5ویں امام نے کہا کہ دیکھیں غور سے سنو. پروردگار نے 4 اپنی چیزوں کو 4 بندوں کی چیزوں کے ساتھ مضمر کر دیا، یعنی اپنی 4 چیزوں کو بندوں کی 4 چیزوں میں چھپا دیا ہے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں عزاداران امام سے؟ کہ پروردگار نے اپنی رضا کو بندوں کی اطاعت میں چھپا دیا ہے. جب بندے اطاعت کریں گے وہ پروردگار راضی ہو جائے گا. وہ تو سوچے کہ پروردگار کا نام لینے سے راضی ہو جاتا ہے، وہ اتنا غفور الرحیم ہے. پھر مولا نے کہا کہ پروردگار نے اپنے غضب کو بندوں کی نافرمانی میں چھپا دیا ہے. جہاں جہاں پروردگار کی بے اطاعتی اور نافرمانی کرو گے وہاں وہاں خدا کے غضب کو آواز ہوگے. پھر میرے 5ویں امام نے کہا کہ پروردگار نے قبولیت دعا کو بندوں کے مانگنے میں چھپا دیا ہے کہ جب پروردگار کے آگے دست دعا کو بلند کرو گے، جھولیوں کو پھیلاؤ گے، اس سے مانگو گے. بھئی وہ اپنے کلام پاک میں کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگو میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں، مجھ سے مانگ کر تو دیکھو. تو مولا نے کہا کہ دعاؤں کی قبولیت کو بندوں کے مانگنے میں چھپا دیا ہے. اور پھر مولا نے کہا کہ پروردگار نے 4تھی چیز کیا چھپائی ہے کہ اپنے ولیوں کو، دوستوں کو، اپنے قریبیوں کو اپنے بندوں میں ہی چھپا دیا ہے کہ یہ اس کے بندے ہی ہیں جو اطاعت کر کے، جو نافرمانی کو دور کر کے، جو دعاؤں کو مانگ کر اس کے قریب آ جاتے ہیں. دیکھیں عام بندوں کے لیے ذکر ہو رہا ہے، یہ انبیاء کے لیے اور اوصیاء اور ائمہ کے لیے نہیں ہو رہا. یہ عام بندوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم ہی میں سے عام بندے ہوتے ہیں
جو ولی بنتے ہیں، ابدال بنتے ہیں، وسیع بن جاتے ہیں، پروردگار کے قریب آ جاتے ہیں، ملنگ بن جاتے ہیں، تو آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب یہی ہوگا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان 14 کو اپنا وسیلہ قرار دیتے ہیں پروردگار تک پہنچنے کے لیے۔ جب 14 کو اپنا وسیلہ بنا لیا، جو کہ آپ کی فطرت ہے، کہ آپ کی فطرت پروردگار تک پہنچنے کے لیے، جب وہ پروردگار اس وسیلے کے ذریعے آپ تک آیا ہے، تو جب پروردگار تک واپس جانا ہوگا، جب اس سے رابطہ کرنا ہوگا، تو اس وسیلے کے بغیر یہ رابطہ ممکن نہیں ہے۔ مومنات گرامی، ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد وعلی محمد۔ میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق، ایک مرتبہ مولا اپنی محفل میں بیان کر رہے تھے وہی روز الست والا واقعہ، کہ روز الست تمام روحوں سے پروردگار نے اقرار لیا کہ میری وحدانیت کا، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار کرو۔ تو ایک صحابی مولا کا بیٹھا ہوا تھا جس کا نام تاریخ نے لکھا عبداللہ بن فضل ہاشمی۔ تو یہ عبداللہ مولا سے پوچھتا ہے کہ مولا ایک بات تو بتائیے، جب روح پروردگار نے اتنی لطیف پیدا کی ہے، گناہوں سے مبرہ ہے نا، کچھ کر تو سکتی نہیں ہے، اتنی لطیف ہے، اتنی ہلکی پھلکی ہے، گناہوں سے مبرہ ہے، اور جسم اتنا کثیف ہے، غلاظتوں اور آلائشوں سے پر ہے نا ہمارا جسم، غلاظتوں سے بھی پر ہے، آلائشوں سے بھی پر ہے، یعنی جب تک یہ خون رگوں میں دوڑ رہا ہے پاک ہے، جہاں جسم سے باہر نکلا نہ صرف خود نجس ہے بلکہ بندے کے جسم کو، کپڑوں کو بھی نجس، بلکہ جس کو لگ گیا اس کو بھی نجس کر دیتا ہے۔ تو کہا مولا روح اتنی لطیف، اتنی پاک، اتنی ہلکی پھلکی کہ ہوا میں اڑتی ہے، اور جسم اتنا بھاری، اتنا کثیف، اتنا غلاظتوں اور آلائشوں سے پر ہے، تو پروردگار کو کیا ضرورت تھی کہ اتنی لطیف، اتنی خوبصورت، اتنی ہلکی چیز کو ایک آلائشوں اور غلاظتوں سے بھرے ہوئے جسم کے اندر ودیعت کر دیتی، داخل کر دیتی، آخر پروردگار کو کیا ضرورت ہے؟ تو میرے چھٹے امام نے کہا کہ سن، آج تیرے سامنے روح کی اور جسم کی حقیقت کو بیان کرتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ پروردگار نے تمام روحوں کو جو بھی قیامت تک جسم میں داخل ہونی ہے ان سب کو پیدا کر چکا ہے، اور اب سے نہیں کروڑوں سال پہلے سے پیدا کر چکا ہے۔ کہا کہ یہ روحیں آسمان پہ رہتی تھی، پروردگار کی عبادت کرتی تھی، روز الست سب سے وعدہ بھی لے لیا تھا، لیکن ان روحوں کے پاس اتنی زیادہ، یعنی اتنی زیادہ یہ لطیف تھی اور اتنی ہلکی پھلکی تھی، اور ان کے پاس اتنی زیادہ طاقت تھی کہ پروردگار نے یہ دیکھا کہ کہیں اس طاقت کے بلبوتے پہ کہیں یہ روحیں کل کلام کو خود ربوبیت کا دعویٰ نہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ اختیار تو دیا ہے نا، جہاں چاہتی ہے روح جا سکتی ہے۔ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ جسم جب سو جاتا ہے تو روح نکل کے جسم سے اور اس کے بعد جو چاہتی ہے کرتی پھرتی ہے، پروردگار نے اسے اتنی طاقت دی ہے۔ کہا کہ پروردگار نے یہ سوچا کہ یہ روحیں کہیں خود ربوبیت کا دعویٰ نہ کرنے لگیں اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا ہے اس مقصد سے ہٹ نہ جائیں، تو اسی لیے پروردگار نے ان کو آلائشوں اور غلاظت سے بھرے ہوئے بھاری جسموں میں داخل کر دیا۔ اب داخل کیوں کیا جسموں میں؟ تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ یہ ہر لمحہ پروردگار کی رحمت کی، کرم کی، نعمتوں کی محتاج ہیں، تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ یہ جسم ایک پلک جھپکانے، ایک قدم بڑھانے اور ایک انگلی سے اشارہ کرنے کے لیے بھی پروردگار کی رحمت کے محتاج ہوں، تاکہ انہیں یہ پتہ ہو کہ انہیں ہر لمحے پروردگار کی عبادت کرنی ہے اور مانگنا ہے۔ دیکھیں، روحیں عبادت نہیں کرتی ہیں، فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب روح کو جسم میں ڈالتا ہے تو پھر یہ جسم عبادت کرتا ہے۔ کہا کہ اس وجہ سے تاکہ اپنی نعمتوں کا، پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جب دنیا میں جائیں تو انسان ایک دوسرے کے کاموں کے لیے ایک دوسرے کے محتاج ہوں، ایک دوسرے کو اپنا وسیلہ بنائیں، ایک دوسرے سے علم حاصل کریں، ایک دوسرے کو سکھائیں۔ یہ سارے کام روحیں تو نہیں کرتی نا، مومنات روحیں تو کلام بھی نہیں کر سکتی۔ کہا جسم اس لیے بنائے تاکہ ایک دوسرے سے کلام کریں، ایک دوسرے سے رشتہ داری بنائیں، ایک دوسرے سے وسیلہ بنائیں، ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اور پھر میرے مولا نے کہا کہ انہی جسموں میں سے پروردگار نے بعض کو بعض پہ اتنی فضیلت دے دی کہ کہیں کسی کو نبی بنا دیا، کہیں ابدال بنا دیا، کہیں آئمہ بنا دیا، کہیں جنت کے سردار بنا دیا، کہیں پوری کائنات کی سردار بنا دیا، کہیں سیدہ کونین بنا دیا۔ یہ تم میں سے ہی بنائے ہیں تاکہ
تاکہ تمہیں پتا ہو کہ یہی وہی وہ وسیلہ ہے جن کے ذریعے تم پروردگار تک پہنچ سکتے ہو. نعرے حیدری 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 مسلم پر بلند سلام. پھر مولا نے کہا کہ دیکھو تم نے یہ جان لیا کہ روح کی جسم میں داخل کرنے کی حقیقت کیا ہے. اس کے باوجود انسان جب زمین پر آیا تو کہیں فرعون بن کے، کہیں حامان بن کے، کہیں نمرود بن کے خدائی کا دعویٰ کرتا رہا اس کثیر جسم کے باوجود. یعنی دیکھیں روحوں کو تو موت نہیں آتی، موت جسموں کو آتی ہے. جسم مر گیا، روح نکل گئی تو جسم مر گیا. یعنی روحوں کو موت نہیں آنی، جسموں کو موت آنی ہے تا وقت یہ کہ پروردگار نہ چاہے. تو کہا مولا نے کہ دیکھو جسم کو موت آ جاتی ہے، جسم بھاری ہے، کثیف ہے، پھر بھی انسان اپنے تکبر میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے، پروردگار ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور موت اور قبروں کے باوجود عبرت حاصل نہیں کرتا. یعنی کتنی بڑی انسان کی یہ، جہاں اس کو اختیار دے کے اوج کمال تک پہنچایا، وہاں اسے انتہائی گھٹیا پن تک بھی پہنچا دیا کہ انسان خدا ہونے کا، یعنی اپنے پروردگار کے موجود ہونے کے باوجود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. پھر میرے مولا نے کہا کہ وہیں کچھ کو انبیاء اور آئمہ بنایا اور ان پہ آزمائشیں ڈالی. اور پھر مولا نے کہا آزمائشیں اس لیے ڈالی کہ پروردگار تمہیں کسی مقام پر پہنچا دے. وہ جنت جس کے لیے میرا پروردگار کہتا ہے کہ وہ جنت پروردگار کی سب سے بہترین خلقت ہے. یعنی جب جنت کو پروردگار نے بنایا تو بڑا فخر و مباحات کیا کہ یہ میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو لوگ میرا قرب حاصل کریں گے، جو لوگ آزمائشوں میں پورے. تو پروردگار نے جنت کو مشتاق بنایا ہے مومنوں کی، اور کہا کہ اس لیے تمہارے اوپر امتحان اتارے تاکہ جہنم تم سے دور ہو اور جنت تمہاری مشتاق ہو. تو میرے مولا نے کہا کہ مومن پر اگر 40 دن میں ایک مرتبہ مصیبت نہ آئے تو وہ اپنے مومن ہونے پر شک کرے. یعنی میرے مولا نے کہا کوئی ساتھ نہیں گزرتی 40 دن میں ایسی کہ اللہ کے قریبیوں کے مومنوں پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو. اور اگر تم پہ 40 دن میں کوئی مصیبت نازل نہ ہو، یعنی کوئی ہلکی پھلکی بیماری، کوئی سر درد بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان کو چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی اور کسی وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو مولا نے کہا کہ مومن اگر کسی غار کے سوراخ میں بھی چھپ جائے یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر بھی پہنچ جائے ہر چیز سے الگ ہو کر، تو وہاں پروردگار اپنی کسی نہ کسی مخلوق کو ضرور بھیجتا ہے جو اس مومن کو تکلیف دے تاکہ وہ مومن امتحان میں پورا اترے. اور دیکھیں نا مومنات کیسے کیسے پروردگار کے جو قربت والے تھے، جو پروردگار کے مومن تھے، جو پروردگار کے چنیدہ تھے، انہوں نے کیسے کیسے امتحان دیے. اگر ہم 14 کو ہی لے لیں، صرف رسول کی ذات کو ہی لے لیں جو کہ خود رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، لیکن کیسے کیسے موقعوں پر رسول کو اذیتیں اور تکلیفیں نہ پہنچائی گئیں. حتیٰ کہ بعض جگہ تو اتنی تکلیف دی گئی رسول کو اپنی زبان سے کہ قرآن کو پکار کے کہنا پڑا کہ رسول کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دو، رسول کی آواز کے آگے اپنی آواز بلند نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت چلے جائیں. یعنی رسول کو تم اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے تکلیف دے رہے ہو. اور رسول کے بعد میرے مولا مقدمیان کے ساتھ کرتے ہیں جس کا ہاتھ پکڑ کے پالانے شکر کا ممبر بنا کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر دکھایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی تمہارا سرپرست ہے، میرا کوئی ولی ہے، تمہارا کوئی والی ہے تو یہ علی ابن ابی طالب ہے. لیکن میرے مولا کو کیسی کیسی تکلیفیں ملی ہیں. تاریخ کیا لکھتی ہے کہ کبھی علی کے گھر کا دروازہ جلا دیا اور علی کی زوجہ کو اس طرح کھینچ کے مارا گیا کہ بی بی کا کہیں سے بازو چٹک گیا، تو کہیں سے پسلیاں ٹوٹ گئیں، تو کہیں بی بی کے شکم میں بی بی کا بچہ شہید ہو گیا، تو کہیں رسول کے وسیع علی کو مدینے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا. وہ علی جو کہ بات کرتا تھا، کلام کرتا تھا تو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کرتا تھا،
تو ایک مرتبہ میرا مولا خانے سیدہ میں آیا، بیوی نے دیکھا مولا کی دستار اتری گئی اور چہرے پر وقت کے آثار۔ بیوی نے مولا سے پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا، کیا آپ آج بازار میں نکلے تو کسی نے آپ سے کلام نہیں کیا؟ تو مولا نے کہا کہ اے سیدہ، کلام تو دور کی بات ہے، علی بازار جاتا ہے تو کوئی علی کو بڑھ کر سلام نہیں کرتا، علی سے کلام تو دور کی بات ہے، کوئی علی کو بڑھ کر سلام نہیں کرتا، علی سلام کرتا ہے تو لوگ جواب نہیں دیتے، یعنی اتنی زیادہ تکلیف۔ اس کے بعد علی کے بیٹوں کے ساتھ کیا، کہیں حسن کے جنازے پر تیر مارے تو کہیں وہ حسین کہ جب رسول کے پاس آتے تھے رسول اپنے منبر سے اتر جاتے تھے، حسین کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اور جہاں حسین چلتے ہوئے آتے تھے تو رسول کا کیا وتیرہ تھا زدارہ نعمہ، رسول حسین کو گود میں اٹھا کے حسین کی ایڑیوں کو چومتے تھے کہ یہ میرا حسین پیدل چلتے ہوئے میرے پاس آئے، میرے حسین کی ایڑیوں میں درد نہ ہو گیا۔ مولا حسین کی رسول خدا پیروں کی انگلیوں کو اور ایڑیوں کو دباتے تھے، لب لگاتے تھے اپنے مولا حسین کے پیروں پہ کہ کہیں میرے حسین کو چلنے میں تکلیف نہ ہو گئی ہو۔ سوچیں اس حسین کو جب کربلا کے میدان میں 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا تو رسول کی روح کیسے تڑپ گئی ہوگی، کیسے تڑپی ہوگی۔ ایک مرتبہ تصور کریں کہ وہ رسول جو حسین کو گود میں بٹھا کے بتا رہا ہے کہ حسینو منی وانا من الحسین، میں کہوں حسین کو تکلیف دی تو کیا رسول کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ اس مومنات گرامی تھوڑی سی آپ کے آگے شہادت میرے مولا حسین کو بیان کریں، دل میں ہمت ہو